वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कर्नल साहब की तरफ आते हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ग्रुप ने, जिसमें महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखकर जो पोजीशन वो ले चुके हैं, आपके ख्याल में उनकी ये जो पोजीशन उसको कंसीडर किया जाएगा, उनके सजेशन को कंसीडर किया जाएगा? जी, कंसिडर तो ज़रूर किया जाएगा, मगर जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा, वह तासिमु बिहिब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका ना डालो। ये डायरेक्शन बड़ी क्लियर है तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम सूबों के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम कौमों के लिए, कि जब तक मुल्की सलामती, मुल्की मफाद, यकजहती, नेशनल सिक्योरिटी और हुब्बुल वतनी नहीं होगी, उस वक्त तक मुल्क नीचे जाएगा। जब आपने पिछली ये देखें कि 78 इयर्स की परफॉर्मेंस, तमाम रूलर्स की मैं बात करूँगा, बेशक वो अस्करी रूलर थे या वो डेमोक्रेटिक रूलर थे, वो कौन थे, क्या थे, हर एक ने अपनी कोशिश की, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला? जब उनकी मैच्योरिटी हुई तो मुल्क और नीचे जा चुका था जी। कर्जे और ज्यादा ले लिए गए थे और कर्जे वापस करने की पोजीशन में नहीं थे। फिर उन कर्जों की रकम को बजाय इसके कि ऐसे प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाता जिनसे मुनाफा आता और उनसे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती, या उनसे वो एजुकेशन मिलती है हमारे बच्चों को कि उनको बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके तो रुलना ना पड़ता, और जो बाहर की यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए पाबंदियां लगती जा रही हैं वेस्टर्न साइड से, आपको पता नहीं कि जिन बच्चों ने ए लेवल के बाद बाहर दाखिले लेने हैं, उनकी और उनके घर वालों की सूरत हाल क्या है। करोड़ हार रुपए खर्च करने के बावजूद अभी तक किसी को बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। ये बड़ी सीरियस बात है। हमने यूनिवर्सिटियां बनाने की बजाय हमने सड़कें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, हमने ठेकेदारों को पाला किसी ना किसी शक्ल में, हमने वो चीजें मंगवाई जो कि प्रॉफिटेबल नहीं थी, और जो उनको जिस तरीके से लॉन्च किया गया वो भी कोई प्रॉफिटेबल तरीका नहीं था। हमने पावर सेक्टर को, हमने एनर्जी सेक्टर को, हमने पेट्रोलियम सेक्टर को, हमने फाइनेंस सेक्टर को, हमने कौमी सलामती कैसे, हमने टेररिज्म से लेके हर शोबे को हमने टेरराइज करके उड़ा के रख दिया। मैं ये आज याद कराना चाहूँगा, ये प्राइवेटाइज हो गई तो उसके अपने मेरिट डिमेरिट हैं, उसकी डिस्कशन इस वक्त मुनासिब नहीं है, अच्छा फैसला है, मगर कोई मुझे बताएगा कि जिन्होंने PIA के लॉसेस किए, बिलियंस में किए, ट्रिलियंस में किए, मुल्क की बदनामी की, कौमी असम्बली में खड़े होके कहा कि हमारे पायलट किसी काम के नहीं है, और जो उसमें हमें सफर करना पड़ा अवाम से लेके ऊपर तक हर एक को, और जितना कौम को नुकसान हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी किसने करी? सर आपकी बात ठीक है, लेकिन PIA पे हम डिस्कशन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये कंसीडर भी करना चाहिए, लेकिन हो चुकी है। मुझे ये बताइए, ये जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आती हूँ, ये इन्होंने खत में जो पोजीशन ली है वो कह रहे हैं कि जो अंदर अंडियाला में बैठी हुई सेकेंड ईयर लीडरशिप है उसको रिहा करें ताकि खान के साथ जब मुज़ाकरात आगे बढ़े तो खान को इनकी बात समझ आते हैं, ये आगे जाके उसको पॉइंट समझाएं। तो हुकूमत इस पे अमल करेगी, पेरोल के उनको रिहा किया जाएगा? मैं अर्ज करता हूँ, तो सजाएं दी जा रही हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं समझता हूँ कि PTI के जो एडवाइजर है मुज़ाकरात के लिए, बुरा ना मनाए तो मैं तो ये चाहता हूँ खान साहब को रहा नहीं कराना चाहते, वो जो अंदर लोग बंद है उनको वो रहा नहीं कराना चाहते। इस मुल्क में एक दफा नहीं कई दफा हुकूमतें बदली, और कई दफा वही लोग जो जेलों में गए जिनको सजाएं हुई वो वापस आके हुक्मरान बने। हिस्ट्री सामने है। खान साहब को और PTI को उस हिस्ट्री में वो रास्ता, जिस रास्ते से गुजर के लोग वापस इक्तदार में आए हैं, वो नजर नहीं आता। जो नजर आता है तो पसंद नहीं आता, अगर पसंद आता है तो उसको जी यकीनी, दुनिया जहान में फायदा एक ही रास्ता है। आप जंग लड़ लें, आप वर्ल्ड वार लड़ लें, आप टेररिज्म लड़ लें,
آپ گھر کے جھگڑے جو مرضی کر لیں، بات ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت سے ہی مفاہمت سے ہی ختم ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ دوسری سائڈ، یہ خان والی سائڈ کو میں ہر پروگرام میں پچھلے کئی سال سے کہہ رہا ہوں، خان کے ایڈوائزر بھی محب وطن ہونے چاہیے، خان سے بھی سنسیئر ہونے چاہیے. اس کو باہر لانا ہے تو ٹیبل پہ بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ابھی جیسے کرنل صاحب نے ایک سجیشن دی ہے، وہ کہہ رہے کہ حل صرف ایک ہی ہے، ٹیبل ٹاک. الٹیمیٹلی ہر بات کا حل تو ایک ہی ہوتا ہے نا، کہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں، معاملات کو حل کریں. اس وقت جو ایجیٹیشن کی کال دی ہوئی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جس طرح سے اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی، اب افریدی صاحب بھی لاہور میں اس وقت ہیں، کیا سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی؟ یہ اسٹریٹ کال ہے یا آپ کے خیال میں ڈائیلاگ کال ہے؟ کیا ہوگا کیا؟ بالکل نہ، یہ اسٹریٹ کال کا تو بالکل آئیڈیا غلط ہے جو خان صاحب کو ایسا مشورہ دے رہا ہے. اگر یہ فیصلہ وہ خود کر رہے ہیں تب بھی غلط ہے. اسٹریٹ کال، ایجیٹیشن، یہ نہ ماحول ہے، نہ وقت ہے، نہ ان کے حق میں ہے. یہ بات درست فرما رہے ہیں کرنل صاحب کہ ان کے حق میں ہی لوگ انہیں باہر نہیں نکالنا چاہتے، اور یہ پوزیشن تو بہت 2 سال سے ہم نے لے رکھی ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہی باہر نہیں نکالنا چاہتے. ان کی اپنی دکانداری ختم ہو جائے گی. چلے وہ ایک علیحدہ پہلو ہے، کہہ لیں کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کے پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ نکالے نہ نکالے. خان صاحب خود آنا چاہتے ہیں، نہیں آنا چاہتے. بٹ ایجیٹیشن کی سیاست بالکل غلط ہے. یہ ماحول نہیں ہے، موقع نہیں ہے. اس طرف جانا نہیں چاہیے. مذاکرات ہی ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں، چاہے جنگ لڑنے، چاہے جو مرضی کر لیں. اصل قصہ یہ ہے کہ مذاکرات کس کی ٹرمز پہ ہوں گے. بیس میں جب 2 پارٹی آگے آمنے سامنے بیٹھیں گی تو کون حاوی ہوگا. اب یہ مسئلہ ہے کہ کون حاوی ہوگا اور کس کی مانی جائے گی، کس کی ٹرمز پہ وہ گفتگو شنید ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہے مسئلہ. اب اس میں میڈیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ دونوں طرف جو ہے، دونوں طرف کا بھرم بھی رہ جائے اور یہ بات بھی سلجھ جائے. اب وہ میڈیٹرز کہاں ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو کیا دونوں پارٹیز میڈیٹ کرنے پہ، یعنی ان کی میڈیشن کو ماننے پہ تیار ہیں یا نہیں ہے. یہ ہے میڈیٹرز کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور دوسری جانب کے لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا لیں، یہ اس کا نتیجہ مشکل ہے نکلنا. میڈیٹرز ہی یہ کام کریں گے اور اسی سے یہ کام سکسیسفل ہوگا، اور یہ کام سکسیسفل ہونا چاہیے. وہ اس لیے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما ہیں، وہ بڑے اچھا بولتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی شرط نہیں رکھی ہے اس فورم سے، ہم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں رکھی ہے کہ حکومت کو کوئی مشکل پیش آئے. تو ابھی they are nobodies, I'm sorry to say، ان کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات بیسیکلی کر رہی ہے نا. He is just a party member. ان کے کہے کی اہمیت نہیں ہے. کہے کی اہمیت اس کی ہوگی جس کی بات سنی جائے گی اور جس کو اس کی میڈیشن پہ دونوں پارٹیاں ایگری کریں گی، اس کا وزن ہوگا. اور وہ شخصیت جو ہے پی ٹی آئی میں موجود نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی سے باہر ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سر؟ وہ کوئی بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، کوئی مسالے دار گفتگو کرتا ہے، کسی جملوں میں بہت کاٹ ہوتی ہے. یہ کیا، یہ کوئی کمپٹیشن، ڈیکلیمیشن کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کون اچھی بات کرے گا، کون زیادہ پبلک کو انٹرٹین کرے گا. اٹس اے سیریس میٹر. یہاں پہ نیشنل اسٹیکس ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نیشنل ایسٹس ہوتی ہیں. ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور انہیں اس طرح سے بہیو کرنا چاہیے. اگر یہ بات سمجھ آئے گی پی ٹی آئی کو تو ان کے لیے اچھا ہوگا. کنسیڈر دیم سیلوز، تھنک آف دیم سیلوز ایز اے نیشنل ایسٹ ود این امینس ریسپانسبلٹی. وہ جو کریں گے، جو ان کی پالیسی جس طرح سے آگے بڑھے گی، جس طرح وہ ان کے جتنے فالوورز ہیں اور جو ان کو مانتے ہیں، جو انہیں چاہتے ہیں، وہ ان کا موڈ کیسے مینوور کر رہے ہیں، یہ سب باتیں آبزرو ہوتی ہیں. یہ سب باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ یہ اب دیکھیے سوال یہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ خان صاحب سمجھیے کہ باہر آ جاتے ہیں. ایک ہائپوتھیسس دیکھیں تو ایک شخصیت جو کہ 2-2.5 سال 3 سال جیل میں رہی،
تو کیا وہ ان کی اس وقت ذہنی صلاحیت اتنی سائیکولوجیکل پریشر میں رہ کے اس قابل ہے کہ وہ کریٹیکل ڈیسیژنز لے سکیں؟ لیٹس سے کہ انہیں پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے. I will be very skeptical about his ability of critical decision making, not because کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا وہ اچھے آدمی نہیں ہے. He is a very well-meaning person, he is very capable person, but somebody who has been through this ordeal for 2.5 years, ان کو باہر آ کے کیا وہ ریالٹیز ان کو سے اویئر ہیں کہ 2.5 سال میں دنیا کتنی بدل چکی ہے. یورپ باتیں کر رہا ہے World War 3 کی، ایک پوزیشننگ ہو رہی ہے، لو انٹینسٹی، میڈیم انٹینسٹی، ہائی انٹینسٹی کانفلکٹس ہو رہے ہیں اس وقت. اس جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے امیڈیٹ سیکیورٹی کنسرنز کیا ہیں؟ فوڈ سیکیورٹی کنسرنز ہیں ہمارے ہاں، انپلائمنٹ، وہ ایک لمبی لسٹ ہے. لیٹس ناٹ گو دیئر، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ بہیو کرنے کا وقت ہے. ضرورت ہے ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا، ہم یہاں پہ ڈسکشن کرتے رہے ہیں. forget about political stability تو کسی ملک میں موجود نہیں ہے اس وقت دنیا کے. we need system stability. okay. You understand? یہ پولیٹیشین شام کو آگے ٹی وی چینل میں بیٹھ جائیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ منسٹرز کرتے کیا ہے، 3-4 بجے سے تو جا کے ٹی وی چینل. ٹھیک ہو گیا سر، آپ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا کرنے صاحب سے جانوں. کرنے صاحب، اسٹریٹ موومنٹ یا مذاکرات، پی ٹی آئی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کنفیوز بھی ہے اور 2 کشتیوں کی سوار بھی ہے. ایک جانب اسٹریٹ موومنٹ کی کال ہے، دوسری جانب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کی حامی بھر چکی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیا خان نے ان کو اتنا مینڈیٹ دے دیا ہے کہ یہ مذاکرات کریں، اور یہ مذاکرات کر کے اگر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو کیا اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا؟ یا جیسے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے تو آخری ڈیسیژن جو تھا وہ خان کا تھا، اور obviously بات ہے سنگل پرسن پہ وہ پارٹی چل رہی ہے، تو وہ ڈیسیژن سائیڈ پہ کر دیا گیا تھا، سارا کچھ سائیڈ پہ ہو گیا تھا، مذاکرات سبوٹاج ہو گئے تھے. ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں جب خان صاحب کی لو کانفیڈنس موو ہوئی، اس رات کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور جیسے وہ اس کو ریئیکٹ کیا خان صاحب نے، وہی مجھے یاد ہے بالکل. 1 منٹ کی پروسیڈنگ سے، اور پھر آدھی رات کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کھلنے بھی یاد ہے مجھے. اس کے بعد میں آج کی بات اگر تھرو آؤٹ، اس کے بعد خان صاحب باہر آئے اور انہوں نے جلسے شروع کر دیے. مور دین 50 جلسے کرنا کو خالہ جی کا، اس میں بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، بڑی ایفرٹ خرچ ہوتی ہے ایک جلسے میں لوگوں کو لانے میں. اور خان صاحب کا تھیم کیا تھا، اس میں کیا رہے تھے؟ وہ کھلی دھمکیاں دے رہے تھے، وہ اوفینسو تھے، وہ محاذرہ چاہتے تھے، وہ مقابلہ چاہتے تھے، وہ آمنے سامنے کنفرنٹیشن اور فرکشن پہلے دن سے پچ کرنے کے بعد ہر جلسے کو آپ مانیٹر کیجئے، ہر ورڈ کو کیجئے، آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ خان صاحب پہلے دن سے مشن اورینٹڈ تھے. اور وہ مشن یہ تھا کہ میں ان سے محاذرہ ہی کروں، میں لوگوں کو ان کے سامنے کھڑا کروں، میں فوج کو اور عوام کو لڑاؤں. ابھی فوج کو اور عوام کو محاذرائی کی طرف لے جانا، خان صاحب اس وقت سے لے کے آج تک مجھے کوئی ان کی سٹیٹمنٹ، کوئی ان کی کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی مفاہمت والی بات بتا دیں مجھے نہیں نظر آتی. اور جب وہ اس قسم کا اوفینسو، اور پھر آرمی چیف، آپ ایک چیز خان صاحب، آپ بہت بار سے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، دنیا کی تمام فوجیں اپنے آرمی چیف کے ساتھ ہوتی ہیں، عوام آرمی چیف کے ساتھ ہوتے ہیں، ملک آرمی چیف اور فوج بچاتی ہے. کسی ملک کی فوج ایسی نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن دنیا میں ایسا نہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر ایسا نہیں، کوئی ایڈمنسٹریٹر ایسا نہیں ہے کہ جو کسی جگہ کسی کو اجازت دیتا ہو کہ وہ ڈائریکٹ فوج کو اور اس کے کمانڈرز کو ہٹ کرے. آپ کو یہ کس نے یہ رستہ دکھایا ہے؟ آج تک تو کسی سیاستدان نے نہیں کیا. یہ نواز شریف نے محاذرائی کا اور کنفرنٹیشن اسٹیبلشمنٹ سے ایز اے پالیسی لی، مگر لیمٹ مقرر کرنے کے بعد، اپنے لیے رستہ مقرر کرنے کے بعد، ایک بھائی کو مفاہمت کی ڈائریکشن دینے کے، اور وہ کنکریٹ مفاہمت کر کے آج پرائم منسٹر ہے ان کا بھائی. اور وہ دیکھیے آپ کوئی کیا ہے، آپ کا ویژن، آپ کی پالیسی کیا، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کی وار گیمنگ کیا ہے.
نہ پالیٹکس میں نظر آتی ہے، نہ ایڈمنسٹریشن میں نظر آتی ہے، نہ آپ کی جو آپ نے فیصلہ سازی کی ہے پرائم منسٹر اس میں نظر آتی ہے. ریکارڈنگ کو لے لو، جو آپ نے وہ جیپوں کی وائلیشن، اتنے سیریس فائنینشیل معاملات ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو کون تھا کہ جو گائیڈ کر رہا تھا، کون تھا جو آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. آپ کو ڈائریکشن، میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ آپ کو لانے والے جو تھے ہمارے ایجنسیز کے صاحبان، سینئر صاحبان، انہوں نے کیوں نہیں آپ کو کنٹرول کیا، ڈائریکشن دی، آپ کی ٹریننگ کی، آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھانے سے پہلے پرائم منسٹر کی شکل کیوں نہیں دی، کیوں اتارا؟ یہ کتنے قصے کہانی ہے. یہ ہم نے پاکستان کو کیا سمجھ لیا ہے؟ پرائم منسٹر کی اپائنٹمنٹ کو کیا سمجھ لیا ہے؟ آج ہم اس ملک کو، پاکستان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ پاکستان سے آپ پرائم منسٹر، آپ اگر سمجھتے ہیں آپ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو تو پاکستان مضبوط کرنا چاہیے. سر کرنل صاحب، آپ جو بات کریں وہ بڑی آئیڈیل قسم کی ہے نا، لیکن ابھی جتنے ہمارے پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ آ کے بیٹھے ہیں لوگ، جتنے بھی ہمارے آنریبل پرائم منسٹر گزر چکے ہیں، کیا وہ پرائم منسٹر کی شیپ میں تھے؟ جی یقینی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، میں شہباز صاحب سے شروع ہو جاتا ہوں. اس کی شیپ میں تھے، ٹریننگ ہوئی ادھر، وہ اپنے ان کے بھائی جب چیف منسٹر سے اس وقت کے انڈکٹ ہوئے تھے، ایک فیصلہ سازی، ایک پارلیمنٹ، ایک چیز اسٹڈی، پھر چیف منسٹر، جی میں عرض کروں، پھر چیف منسٹر بنے، ثابت کیا کہ وہ کوئی اور ایسا چیف منسٹر ڈیلیور نہیں کر سکا جیسے انہوں نے کیا. اس روپ سے مجھے اجازت دیجیے، اس کے بعد پرائم منسٹر بنے ہیں. پرائم منسٹر کا ٹینیور ان کا جتنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پہ بالکل انصاف کر رہے ہیں. جتنی آپ نے جنگ سے پہلے بھاگ دوڑ دیکھی، جو ہماری کو کال سننے کو تیار نہیں تھا، آئسولیٹڈ تھے، آج ہم فارن افیئرز میں ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں. آج آپ کے وائٹ ہاؤس، ساری پلاننگ تو بڑے میاں صاحب نے کی تھی نا، ان کی اپنی پارٹی نے اناؤنس کیا. بڑے میاں چھوٹے میاں میں فرق کوئی نہیں ہے. شریف فیملی پرائم منسٹر ہیں، بڑے میاں اپنی پارٹی کے قائد ہیں، فرق تو ہے نا جی میں عرض کر، پرائم منسٹر تو نہیں، وہ دونوں بھائی بلکہ ان کے سارا خاندان مل کے ملکی معاملات میں صلاح مشورے سے یعنی کہ آپ کے خیال میں جتنے پرائم منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر کی شیپ میں ہے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے اسی پہ، کیونکہ ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس ٹاپک پہ میں اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب کا کامنٹ لینا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب چلے چھوٹے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف وہ ایک پرائم منسٹر کی شیپ میں ہیں، لیکن بڑے میاں صاحب کی تو ہمیشہ سے ہی اختلاف ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پھٹ گیا اور وہ اپنا دورہ اقتدار پورا نہیں کر سکے. تو کیا وہ پرائم منسٹر کی بہترین شیپ نہیں تھی؟ دیکھیں، شیپ وہ بہت اچھی تھی 1990s کے کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو 90s میں ریلیونٹ تھا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، جو آج سے 15 سال 20 سال پہلے ریلیونٹ تھا کیا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. ریلیونس چینج ہوتی ہے، ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں، اور آپ کی لینگویج بھی چینج ہوتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. آج جو دور چل رہا ہے اس کے اندر آپ نے کیا پوسٹر اختیار کرنا ہے، آپ نے عوام کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے، ان کو کیا میسج دینا ہے. آج سے 20 سال پہلے کی پرائیورٹیز، پولیٹیکل پرائیورٹیز ڈفرنٹ تھی کہ آپ یہ پل بنا کے دکھائیں اور آپ یہ ڈیولپمنٹ کی آپٹکس کریں. کیا آج وہ آپٹکس ریلیونٹ ہیں؟ اگر وہ یہ ریلیونٹ ہوتی اور یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہیں تو پھر 2-4 ہمیں مظاہرے کر کے دکھائیں، اس کے آگے عوام میں کوئی جلسہ ولسہ کرے جیسے پہلے. آپ موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی ایویڈنس بھی ہونا چاہیے. اس کا یعنی ریویو کلیم ٹو بی اے پبلک ریپرزینٹیٹیو، تو آپ کا پبلک کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، اس کا ایویڈنس کہاں پہ؟ ہم نے تو 2-2.5 سال میں نہیں دیکھا. سو ریلیونس اگر ہے آپ کے ڈیمینر کی، آپ کی پالیسیز کی، اور the way you are enforcing those policies، تو اس کا ایویڈنس کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں، یہ جو ہنستی مسکراتی حکومت ہے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں کلہاڑا مارے گی، مطلب اس طرح کے مذاکرات کرے اپوزیشن کے ساتھ کہ جس میں عمران خان کے باہر آنے کے چانسز ہوں، کیونکہ باہر آ کے تو وہ حکومت کو نتھ ڈال دیں گے، جلسے جلوس کریں گے، پھر وہ جس طرح کی موومنٹس چلائیں گے تو وہ تو حکومت کو حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ کے خیال میں یہ حکومت کو بیٹھے بٹھائے یا کیا بخار چڑھ گیا مذاکرات کا، یا یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کو کیا بخار چڑھ گیا؟ یہ کیوں کرے گی حکومت؟ سوٹ کرتا ہے حکومت کو مذاکرات کرنا؟ مائنڈ ریڈنگ میں نہیں کر سکتا کہ ان کے دماغ میں کیا سوچ کے کر رہے ہیں، لیکن ایک جو
इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। 3-4 दिन मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, वहां पे जितनी लोगों से बात करके समझ आई है सूरत हाल की, एक कंसेंसस है वहां पे तमाम हलकों में। मेन कंसर्न है इस वक्त इकोनॉमी का। ठीक, सब लोग एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी। अब अगर ये सवाल उठ रहा है तो हुकूमत की परफॉर्मेंस का सवाल उठ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि ये काम तो इन्होंने करना था। और इसमें आपको याद है कि जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि जी SIFC का क्या हुआ, तो उनको कोई आवाज दी गवर्नमेंट, ये उनका डिपार्टमेंट है। दे सब्सक्राइब फॉर इट, दे आस्क फॉर इट कि हम करके दिखा सकते हैं, हमारा ये CV है, हमारा बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, विल फिक्स द इकोनॉमी, हम इसको कहीं ले जाएंगे। चले, अगर गवर्नमेंट की जो उनका अपना दावा है कि 2.5% पे GDP ग्रोथ रेट है, वही मान लेते हैं, हालांकि इकोनॉमिस्ट नहीं मानते, वो कहते हैं 1% पे है। आपका 2.5% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है, 2.5% के हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है, 0/0 इज इक्वल टू 0। आपका ग्रोथ रेट इन रियल टर्म्स 0 है। ओके, एस्टैब्लिश्ड, इस पे तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता। तो इकोनॉमी नहीं चल रही इस वक्त। मेन कंसर्न ये है कि अब इकोनॉमी कैसे चलेगी। 2 साल हो गए, 2 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के, उनसे डिलीवर नहीं हुआ। आप एक मिस्टेक और हुई कि एक बैंकर को एक इकोनॉमिस्ट समझ के उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप इकोनॉमी ठीक करें। बैंकर जो है वो लेजर्स ठीक करता है, इकोनॉमी ठीक नहीं करता। So he is a misplaced person. Maybe he is a very good person. I don't know him personally. ना उनकी इंटेग्रिटी पे हमें मतलब कोई वजह है कि हम उस पर बात करें, लेकिन परफॉर्मेंस पे तो बात होगी। परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुई है, परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है सर, जी जी, जो फैक्ट्स हम तो देखें, मेरे फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्स पे बात करें। बिल्कुल, एक जुमला कहने दीजिए जी प्लीज। ओपिनियंस न्यूट्रल हो सकते हैं, ओपिनियंस न्यूट्रल हो सकते हैं, फैक्ट्स हमेशा बायस्ड होते हैं। फैक्ट्स जो हमारे सामने नंबर्स लिखे हुए हैं वो या फेवर करेंगे या डिसफेवर करेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। कर्नल साहब, जब मुशर्रफ साहब का दौर था, मैंने सुना है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा दोनों को निकाल दिया था, लेकिन उस वक्त भी सिस्टम तो चल गया था, मुस्तहकम ही था ऑलमोस्ट उस वक्त भी सिस्टम। अभी कहा जा रहा है कि सिस्टम मुस्तहकम नहीं है, अभी तो सिर्फ एक इमरान खान बाहर है, डायलॉग खेला जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, हर 2-4 महीने बाद बुखार आ जाता है सामने डायलॉग का, कभी किसी साइड से कभी किसी साइड से। हुकूमत को सूट करता है कि वो डायलॉग करे, और अगर हुकूमत को सूट करता है तो क्या इमरान को सूट करता है डायलॉग करे, क्योंकि एक के पास कबूलियत और एक के पास मकबूलियत है। देखिए जी, मैं गुजारिश करूंगा कि डायलॉग तो तमाम को सूट करता है, इसलिए कि डायलॉग पाकिस्तान को सूट करता है। हमें पाकिस्तान को देखना है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में इंतशार रहे, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में इत्तेहाद हो, वकार हो। हम मुल्क का झंडा ऊपर करना चाहते हैं, हम वो नहीं करना चाहते जिसमें इंडिया की प्लानिंग जो है वो हम खुद इम्प्लीमेंट करें इंडिया का टूल बन के। पता नहीं हम टूल हैं, एजेंट हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं। अगर हम मुहिब्बे वतन हैं तो हमारी आंखें कान सिर बंद क्यों है? हमें अपने मुल्क का ध्यान करना चाहिए। ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब कि फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो इकोनॉमी रेड लाइट है अभी तक हमारी इकोनॉमी। जब आपने कर्जे पे कर्जा और इतना कर्जा लेंगे और आगे उस कर्जे को आप सूदमंदी प्रॉफिटेबली इम्प्लॉय नहीं करेंगे तो फिर तो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां नीचे जा रही हैं इकोनॉमी की। शादियां नहीं जा रही है प्राइवेटाइज करने के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी बेस्ट हो गई है। फाइजा, मैं समझता हूँ कि शायद वो फैक्ट्स फिगर सारे ध्यान से पढ़ने के बाद उनका हल निकालने में कामयाब नहीं हो रहे अभी तक। बहरहाल जहां तक इकोनॉमी है वो तो रेड लाइट ऑन है। मुझे पता है कि तमाम वो लोग जो है इकोनॉमी के साथ वो कोशिश कर रहे हैं, मगर कोशिश अगर ये है कि आपने बार बार उन्हीं टैक्स पेयर को और बर्डन कर देना है, आपने अगर घूम घूम के गरीबों का खून ही तो वो तो किधर जाएंगे? ये कोई तरीकाकार नहीं। आप अपने अखराजात खत्म करें,
آپ جو کہ ڈیولپمنٹ کام کی نہیں ہے پی ایس ڈی پی میں MNA کے جو فنڈ دیے جا رہے ہیں ان کو ختم کریں فی الحال. سر آپ وہ 2 4 مشورے 5 دے رہے ہیں سال کرنے صاحب، آپ وہ مشورے دے رہے ہیں جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے اخراجات کہاں کم کرنے ہیں؟ وہ تو اپنی 400% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، نیشنل میں 160%، 180% تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. انہوں نے اخراجات کہاں کم کرنے ہیں؟ بہرحال جی امید ہے کہ اخراجات کم کر لیں. بہت شکریہ کرنل ریٹائر سیف قریشی صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.